السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری آج سے اصل کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی مبارک کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب بدء الوحی قائم کی ہے، وحی کی ابتدا کی کتاب۔ دین ہمارا وحی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دین اسلام کی ابتدا وحی سے شروع ہوئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی وحی کے شروع ہونے سے ہی کی۔ دین وحی کا نام ہے، وحی ہے تو دین ہے۔ وحی کے بغیر کوئی چیز دینا نہیں ہے۔ اس سے جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں ان کی تمام باتوں کا رد ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی باتیں دین نہیں ہیں، نہ ان کی باتیں وحی ہیں۔ وحی دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ تیسری کوئی چیز وحی نہیں ہے۔ وحی کا درجہ دو چیزوں کو حاصل ہے، قرآن اور حدیث۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی وحی کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین۔ کہا الشیخ امام حافظ ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری، کیونکہ بخارا کے تھے اسی نسبت سے بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے آمین۔ پہلا باب قائم کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوئی تھی؟ صحیح۔ وقول اللہ جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کا ذکر بلند ہے، اللہ کا ذکر معزز ہے، عزت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور دوسرے نبیوں کی طرف آپ کے اس کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ باب قائم کرتے ہیں، باب کے بعد قرآن کریم سے آیات ذکر کرتے ہیں، باب کے متعلقہ آیات۔ جہاں کوئی ان کو آیت نہ ملے یا اس مسئلہ میں آیت کریمہ نہ ہو، صحابی کا قول ہو، تابعی کا قول ہو، کسی امام کا فتویٰ ہو، اس کو بھی نقل کر دیتے ہیں۔ وحی کے بارے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ آیات ہیں، تو دلیل کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ پہلی حدیث، قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بیٹو یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اس حدیث کی اس باب کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ کیا مطابقت ہے؟ انما الاعمال بالنیات میں وہی کا کوئی ذکر ہے؟ بظاہر نہیں ہے، حالانکہ اس کی باب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بہت بڑی مطابقت ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھ کر رحمت کرم فضل فرماتے ہیں، ایسے نا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، جو جس شخص کی نیت ہی خالص نہ ہو، کیا اس کو اللہ نبی بنا دیں گے؟ کبھی نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ مطہر دل والے تھے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ غمگین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، نبوت والا تعلق ہو گیا نا، نیت کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اسی طرح علماء کرام ہیں، جتنا کوئی عالم دین اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، اللہ کے لیے وہ کام کرے گا، نیت اس کی خالص ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے کام لے لیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے پہلی حدیث کے حوالہ سے۔ وہ چونکہ احسان صاحب کا موضوع ہے، دیگر استادوں کے موضوع ہیں، تو ہم جو ہمارا موضوع ہے اس پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے حسب وعدہ انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث کی سند پر ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ بیٹو یہ بات نوٹ کر لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 7 مرتبہ لائے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 دفعہ لائے ہیں۔ صحیح بخاری میں 1 نمبر حدیث، صحیح بخاری میں 54 نمبر حدیث، صحیح بخاری میں 2529 نمبر حدیث، صحیح بخاری میں 3898 نمبر حدیث، صحیح بخاری میں 5070 نمبر حدیث، 6699 نمبر حدیث، 6553 نمبر حدیث۔ 7 دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ انما الاعمال بالنیات حدیث کو لائے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز، ہم نے صحیح بخاری کی ہر سند پر بحث کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے بحث کیوں کرنی ہے؟ حالانکہ صحیح بخاری تو ماشاءاللہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، صحیح، اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جرح و تعدیل کا فن تحقیق کا علم ہے ہم اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ موجودہ دور میں مدارس میں صحیح بخاری کی سندوں پر بحث کو چھیڑا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ہر راوی کے متعلق قواعد ہیں، ضوابط ہیں، جرح و تعدیل کے اصول ہیں۔ اگر کوئی متکلم فی راوی ہے تو اس کا دفاع ہم نے کرنا ہے، ایسے نا؟ تو بڑا زیادہ علم اس کا تعلق راویوں کے ساتھ ہے، سندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رجال کو نصف علم کہا گیا ہے۔ نصف علم کا تعلق
حدیث کی فقہ کے ساتھ ہے اور نصف علم کا تعلق سند کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے سند کے ساتھ ہے، رجال کے ساتھ ہے. کتنی پریشانی والی بات ہے کہ علماء کو نصف علم سے بالکل محروم رکھا جاتا ہے. تو اس لیے ہم صحیح بخاری کی سند پر بحث کریں گے انشاءاللہ. محدثین کی قواعد کے مطابق ہماری اس بحث سے صحیح بخاری کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. ہم صحیح بخاری کا ایک لمبے عرصہ سے اردو میں کئی مختلف کتابیں لکھ چکے ہیں، دفاع میں شروحات ہم لکھ چکے ہیں صحیح بخاری پر. یعنی ہمارا جینا مرنا حدیث کے دفاع پر مشتمل ہے. تو کوئی ہمارا بھائی کوئی شیخ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم صحیح بخاری کی سندوں پر باز کر کے کوئی حرام کام کے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے طلبہ کو صحیح بخاری کی اسانید میں جو بحوث ہیں ان کو بھی ہم تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کل کو ہمارے طلبہ ہمارے بھائی اس ہماری مبارک شرح کو لکھیں بھی، نوٹ بھی کریں، تو ان کے سامنے یہ ساری تفصیلات ہوں. مثلا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے کیا راویوں پر بحث کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بحث سند پر بحث کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بحث انہوں نے کچھ جرم کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ ابھی ہم صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی سندوں پر بحث کر رہے ہیں. بسم اللہ. یہ ہمارا انداز ہوگا، یعنی صحیح بخاری کی اسانید صحیح بخاری سے لے کے امام دارقطنی تک، امام ابن حبان تک اسانید کا ہم نے احاطہ کیا ہے. تو بعد والی کتابوں کی بھی سندیں اکٹھی کریں تو اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم نقشے کی صورت میں روزانہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے ہر حدیث کی سند، پھر اس میں جو اہم بحوث ہیں جرح و تعدیل کے متعلق، راویوں کی توثیق کے متعلق، راویوں کی درجہ بندی کے متعلق کوئی ضوابط ہیں، کسی پر کوئی اعتراض ہے کسی باطل فرقے کا، تو وہ ہم دفاع کریں گے اللہ کی توفیق سے. آگے سمجھے؟ اچھا جی، یہ بات نوٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرنے والے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ اور صحابہ سے بھی مروی ہے یہی حدیث، لیکن وہ غیر ثابت ہیں. صحیح ثابت متفق علیہ یہ حدیث صرف اور صرف عمر بن خطاب سے ہی ثابت ہے. الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل کے شروع میں شیخ اعظمی حافظہ اللہ پہلی حدیث لائے ہیں، اور اس کی تخریج میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عمر بن خطاب کے علاوہ جن صحابہ سے یہ روایت مروی ہے ان سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر. تمام صحابہ میں سے صرف عمر بن خطاب اس کو روایت کرتے ہیں. عمر بن خطاب سے تابعین میں سے صرف علقمہ بن وقاص بیان کرتے ہیں. ایسا سمجھ نوٹ کریں. عمر بن خطاب سے صرف علقمہ بن وقاص بیان کرتے ہیں. علقمہ بن وقاص سے صرف محمد بن ابراہیم التیمی بیان کرتے ہیں. التیمی بیان کرتے ہیں. علقمہ بن وقاص اللیثی ثقۃ ثبت ہیں. محمد بن ابراہیم تیمی ثقہ ہیں، بہت بڑے مشہور ثقہ راوی ہیں. محمد بن ابراہیم تیمی سے صرف
یحییٰ بن سعید الانصاری بیان کرتے ہیں، ایسا میری بات، یعنی صحابہ میں سے صرف عمر بن خطاب سے صرف علقمہ بن وقاص سے صرف محمد بن ابراہیم تیمی سے صرف یحییٰ بن سعید الانصاری بیان کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ لگی آپ بھائیوں کو؟ اچھا، یحییٰ بن سعید الانصاری سے بہت زیادہ سند شروع ہو گئی ہے۔ یحییٰ بن سعید الانصاری تک ایک سند ہے، اور یحییٰ بن سعید الانصاری سے آگے مختلف سندیں ہیں، ایک شجرہ ہے پورا، ایسا نہیں؟ توجہ فرمائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو جو بیان کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری کے شاگرد ہیں سفیان بن عیینہ۔ سفیان بن عیینہ کے شاگرد ہیں امام حمیدی۔ امام حمیدی کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ یہ ہے پہلی سند۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو دوسری سند سے لائے ہیں۔ یحییٰ بن سعید تک وہی سند ہے، اس میں یحییٰ بن سعید کے شاگرد سفیان ہیں، سفیان کے شاگرد محمد بن کثیر ہیں، سکہ راوی ہیں۔ امام حمیدی بہت بڑے سکہ اور امام تھے۔ محمد بن کثیر امام بخاری کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ یہ حدیث نمبر 2529 ہے صحیح بخاری میں۔ تیسری سند یحییٰ بن سعید انصاری سے امام مالک بیان کرتے ہیں، اور امام مالک سے عبداللہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ سے امام بخاری بیان کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 54 ہے، 5-4 ہے۔ 3 سندیں ہوگی۔ چوتھی سند یحییٰ بن سعید انصاری سے مالک، اور مالک سے یحییٰ بن قزاعہ بیان کرتے ہیں، اور یحییٰ بن قزاعہ سے امام بخاری بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 5070 ہے۔ اسی طرح ایک سند یحییٰ بن سعید انصاری سے حماد بن زید بیان کرتے ہیں، اور حماد بن زید کے آگے 2 شاگرد ہیں، مسدد بن مسرحد، مشہور سکہ امام محدث، مسدد کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ یہ حدیث نمبر 3898 ہے۔ اور حماد بن زید کے دوسرے شاگرد ابو نعمان بیان کرتے ہیں۔ ابو نعمان کی حدیث ہے بخاری میں 3553، یعنی ابو نعمان بھی استاد ہیں امام بخاری کے۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید انصاری کے شاگرد ہیں عبد الوہاب کے شاگرد ہیں قتیبہ بن سعید، مشہور سکہ امام۔ قتیبہ بن سعید کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ سند حدیث نمبر ہے 6699۔ ابھی تک ہم نے صرف صحیح بخاری کے اندر جو 7 دفعہ یہ حدیث آئی ہے ان 7 کی سندوں کا اختلاف بیان کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے راوی مشہور امام تھے، سکہ تھے، الحمدللہ لذالک۔ ایسا کوئی شک و شبہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا بیٹو، جب ہم آگے بات شروع کرتے ہیں،
تو پھر ایک جہان آباد ہے، پھر ایک جہان آباد ہے. یعنی اس ہماری بحث سے آپ کے دلوں کو خوشی محسوس ہوگی کہ اتنی زیادہ ائمہ محدثین نے محنت کی حدیث کو نقل کرنے میں. یعنی ایک ایک حدیث کی سینکڑوں اسانید ہیں، وہ سینکڑوں سندیں کیسے بنتی ہیں، وہ آپ کو میں بطور مثال، بطور تحقیق، بطور طریقہ کہ ایک حدیث کی سندوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میرے پیش نظر ہیں. چونکہ سندوں پر بحث نہیں کی جاتی، اس لیے ہم اس غلط بات کی نفی کرتے ہیں. جو ہمیں تھوڑا بہت علی بات آتا ہے اس فن کا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اچھا بیٹو توجہ فرمانا. انما الاعمال بالنیات، یہی حدیث موطا امام محمد میں ہے. کہاں ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث موطا امام محمد میں ہے. حدیث نمبر نہیں غلطی ہوگی، موطا امام مالک روایت محمد ایسے لکھیں. موطا امام مالک ہے. کون سی موطا؟ جس کو روایت کرنے والے محمد ہیں. حدیث نمبر 983 ہے. موطا امام مالک کی سند اس طرح ہے، مالک آگے بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے، آگے وہی سند ہے. ایسا سمجھ لگی نا؟ یعنی امام مالک امام بخاری سے کافی پہلے تھے. شاباش. یحییٰ بن سعید سے آگے وہی سند ہے جو بخاری والے سند ہے. وہی ہاں ساری وہ تو بتا دیا نا میں نے کہ یحییٰ بن سعید تک ایک ہی سند ہے، ایک ہی بیان کرتے ہیں، آگے پھر جال بھیج جاتا ہے. وہی تو بتا دیا ہے. یحییٰ بن سعید انصاری سے لے کر عمر بن خطاب تک ایک ہی سند ہے پوری دنیا میں. یحییٰ بن سعید اکیلے بیان کرتے ہیں محمد بن ابراہیم تیمی سے، محمد بن ابراہیم تیمی اکیلے بیان کرتے ہیں علقمہ بن وقاص لیثی سے، علقمہ اکیلے بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب سے، عمر بن خطاب اکیلے بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے. اب ہم تمام سندوں کو یحییٰ بن سعید تک جوڑ دیں گے، آگے بیان کریں گے نہیں. مطلب یہ ہوگا کہ آگے وہی ہے. موطا امام مالک میں جو روایت ہے روایت محمد میں حدیث نمبر 983 ہے. امام مالک بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے، آگے سند ہے. اچھا جو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں حدیث لائے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے اپنے استاد امام حمیدی سے لائے ہیں. اور امام حمیدی کی اپنی بھی کتاب ہے مسند حمیدی. جب ہم نے مسند حمیدی کو کھولا، اس کی سند تلاش کی، جو امام بخاری سند لائے ہیں امام حمیدی سے، یہی سند امام حمیدی اپنی کتاب مسند حمیدی میں لائے. اب سوچا ہے لکھ لیں. مسند حمیدی حدیث نمبر 28 ہے. امام حمیدی بیان کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے، آگے وہی سند ہے. تو اسی سند کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے. ایسا سمجھے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حمیدی مکی تھے، مکہ میں ٹھہرے، زندگی ساری مکہ میں کام کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے مکی استاد کی حدیث کو نقل کیا سب سے پہلے، تاکہ پتہ چلے کہ مکہ سے ہی دین شروع ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، دین مکہ سے شروع ہوا تھا.
تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری بھی مکی استاد سے شروع کر رہے ہیں. صحیح. اچھا جی، مسلم کی حمیدی کی حدیث نمبر 28 ہے. جب ہم دیکھتے ہیں امام ابو داود کو، امام ابو رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں محمد بن کثیر سے. ابو داود کا حدیث نمبر 2201 ہے. امام ابو داود بیان کرتے ہیں محمد بن کثیر سے. محمد بن کثیر سی کا راوی بیان کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے. سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری سے. آگے وہی سند ہے. اب ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل اسی مبارک حدیث کو بیان کرتے ہیں اپنے استاد امام سفیان بن عیینہ سے. کیسے بیان کرتے ہیں؟ سفیان بن عیینہ سے. اچھا جی، لکھ لیں مسند احمد حدیث نمبر 168 168. اچھا جی، امام احمد اس کو اور بھی سندوں سے بیان کرتے ہیں، کچھ آگے میں نے اشارے کیے ہیں. اچھا، مسند حمیدی بھی ہو گئی. امام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ بھی انما الاعمال بالنیات اس کو لائے ہیں. اس وجہ سے متفق علیہ بنی ہے نا. اگر امام بخاری کیلے نکالے روایت کریں تو وہ بخاری مسلم متفق علیہ ہوتی نہیں، وہ کیلا بخاری ہوتا ہے. ہاں، جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو وہ متفق علیہ ہوتی ہے. دیکھو امام مسلم حدیث نمبر 1907. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں عبداللہ بن مسلمہ سے. لکھ لیا؟ عبداللہ بن مسلمہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امام مالک سے. امام مالک بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. سمجھا گی نا؟ تو امام مسلم نے حدیث نمبر 1907 کے تحت آپ نے پچھلے سال سے مسلم پڑھی. آپ کو پتا ہے کہ امام مسلم ایک حدیث کی تمام سندوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں ہاں لے کر ہے نا. تو 7 مزید سندوں کو امام مسلم نے 1907 کے تحت جمع کر دیا ہے. آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، امام ترمذی بھی اس روایت کو لائے ہیں. امام ترمذی بیان کرتے ہیں اپنے استاد محمد بن مسنہ سے. ترمذی کا نمبر ہے 1647. محمد بن مسنہ سے بیان کرتے ہیں، محمد بن مسنہ بیان کرتے ہیں عبد الوہاب سے. عبد الوہاب بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. آگے سند وہی ہے. آگے سمجھ اللہ اکبر. یہی حدیث مسند طیالسی میں بھی ہے. یہ حدیث انما الاعمال بالنیات مسند طیالسی ہے. ابو داود 2 ہیں، ایک ہے ابو داود طیالسی اور دوسرے ہیں ابو داود سجستانی. سجستانی امام احمد کے شاگرد ہیں اور طیالسی امام احمد کے استاد ہیں. پتہ نا؟ طیالسی یہ طیالسی ہے، ابو داود طیالسی، مسند طیالسی. حدیث نمبر 37 ہے. امام ابو داود طیالسی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں زہیر بن محمد التمیمی سے. زہیر بن محمد التمیمی سے. اور بیان کرتے ہیں حماد بن زید سے. اپنے 2 استادوں سے بیان کرتے ہیں. یہ دونوں استاد اس حدیث کو بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. اور آگے سند وہی ہے. اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے.
امام ابن ماجہ رحمہ اس حدیث کو اپنے دو استادوں سے بیان کرتے ہیں. ابن ماجہ کا حدیث نمبر 4227 ہے. ایک استاد ہیں محمد بن رمح، محمد بن رمح، یہ بیان کرتے ہیں لیث بن سعد سے، اور لیث بن سعد بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. دوسری سند امام ابن ماجہ بیان کرتے ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ سے، ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں یزید بن ہارون سے، اور یزید بن ہارون بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. سمجھ لگی بات؟ اللہ اکبر. امام ابن خزیمہ بھی انما الاعمال بالنیات حدیث کو نقل کرتے ہیں. کون؟ امام ابن خزیمہ. حدیث نمبر 142 اور حدیث نمبر 455، ان دونوں کی ایک ہی سند ہے. سند کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن حبیب سے، یحییٰ بن حبیب سے، اور اپنے استاد احمد بن عبدہ سے. یہ بیان کرتے ہیں دونوں حماد بن زید سے، اور حماد بن زید بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. ایسا سمجھو. امام بزار، مسند بزار والے بھی اس حدیث کو لائے ہیں. مسند بزار کی حدیث نمبر 257 ہے. امام بزار اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ابو الحسن محمد بن ایوب سے، وہ بیان کرتے ہیں احمد بن عمر سے، وہ محمد بن عبد الملک سے، وہ بیان کرتے ہیں حماد بن زید سے، حماد بن زید بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. یعنی پوری دنیا کی اس میں اس حدیث کو نیچے سندیں اور ہیں، لیکن یحییٰ تک سندیں مختلف ہیں، آگے سند ایک ہی ہے. 257. سپیڈ بناؤ نا. بزار ابو الحسن محمد بن ایوب سے، ان کے استاد ہیں احمد بن عمر، ان کے استاد ہیں محمد بن عبد الملک، ان کے استاد ہیں حماد بن زید، حماد بن زید کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری. کیا؟ اچھا جی. اسی طرح امام ابن حبان بھی، امام ابن حبان ابن خزیمہ کے شاگرد ابن حبان بھی اس حدیث کو لائے ہیں. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 388. امام ابن حبان بیان کرتے ہیں اس حدیث کو علی بن محمد القبانی سے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ہاشم اتوسی سے، وہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید القطان سے، یحییٰ بن سعید قطان بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. واضح؟ ابن حبان کے حدیث نمبر 388. اسی طرح امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. حدیث نمبر 131 ہے. امام دارقطنی بیان کرتے ہیں حسین بن اسماعیل القاضی سے، حسین بیان کرتے ہیں جعفر بن عون سے اور یزید بن ہارون سے. دو استاد ہیں، یہ دونوں شاگرد ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری کی. آگے سند وہی ہے، آگے سند وہی ہے. اللہ اکبر. امام نسائی کی حدیث کی دو کتابیں ہیں، الکبریٰ الصغریٰ، السنن الکبریٰ للنسائی، السنن الصغریٰ للنسائی، دو کتابیں ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ
الکبرا میں حدیث نمبر 4717 میں حدیث لائے ہیں. امام نسائی بیان کرتے ہیں اسحاق بن ابراہیم سے، وہ بیان کرتے ہیں سلیمان بن حیان سے، سلیمان بن حیان بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. یہی سند جو کبرا میں لائے ہیں اپنی سنن صغرا میں بھی یہی لائے ہیں، سنن صغرا میں بھی یہی لائے ہیں. سنن صغرا للنسائی حدیث نمبر جو مدارس میں بتائی جاتی ہے آپ نے پڑھی ہے، وہ ہے 3794 نمبر حدیث، وہی کبرا والی سند ہے. اسی طرح امام نسائی اپنی کبرا میں حدیث نمبر 11804 میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں سوید بن نصر سے، سوید بن نصر بیان کرتے ہیں ابن مبارک سے، ابن مبارک بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. اللہ اکبر. اسی حدیث کو امام نسائی صغرا میں بھی لائے ہیں، صغرا میں بیان کرتے ہیں اپنے استاد، حدیث نمبر 75 ہے. سلیمان اپنے استاد سے، سلیمان بیان کرتے ابن مبارک سے، ابن مبارک بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے. اللہ اکبر. اس حدیث کو امام ابو عوانہ المستخرج میں بھی لائے ہیں. تو بتایا تھا نا دورہ میں کہ امام ابو عوانہ امام مسلم کے شاگرد تھے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابواب نہیں قائم کیے، وہ کثر امام مسلم کے شاگرد ابو عوانہ نے المستخرج کے اندر نکال دی ہے. بڑے مفصل اور محدثانہ ابواب قائم کیے ہیں. بتایا تھا نا مستخرج بھی بنا، یہ وہ ہیں. انشاءاللہ جب ہم کبھی صحیح مسلم کو شائع کریں گے اپنی طرف سے، وہاں ہم ابو عوانہ کے باب قائم کریں گے انشاءاللہ العزیز. بڑے محدثانہ بڑے فقیہانہ ابواب ہیں. امام ابو عوانہ انما الاعمال بالنیات حدیث کو 2 سندوں سے لائے ہیں. پہلی سند حدیث نمبر ابو عوانہ کی 7438. ابو عوانہ بیان کرتے ہیں سگانی سے. کیسے بیان کرتے ہیں؟ سگانی. بچہ کہتا لاہور والے، ہاں ایک امام گزرے ہیں سگانی نام سے، وہ لاہوری تھے، لاہور کے تھے. اصل سگان یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے وہ لاہور آئے. امام سگانی صاحب حسن بن محمد یا محمد بن حسن سگانی لاہوری بغدادی، وہ لاہور میں پیدا ہوئے. ان کے بعد مطلب بغداد چلے گئے. سگانی صاحب بغداد چلے گئے. انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی، لغت کے امام تھے. صحیح بخاری کے کئی ایک کلمی نسخوں کو مرتب کر کے انہوں نے سب سے اہم ایک سب سے صحیح نسخہ ترتیب دیا تھا لاہوری صاحب نے، سگانی لاہوری صاحب نے. وہ نسخے کی ہم تلاش میں ہیں، اللہ کرے وہ ہمیں نسخہ مل جائے، ہم اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ العزیز. بہرحال یہ سگانی وہ نہیں ہے، یہ سگانی امام ابو عوانہ کے جو استاد سگانی صاحب ہیں ان کا نام ہے محمد بن اسحاق بن صباح السگانی. لکھ لیں. اور یہ سگانی لاہوری نہیں ہیں جن کا نسخہ بغدادیہ مشہور ہے صحیح بخاری کا، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کون سے سگانی مراد ہیں؟ محمد بن اسحاق بن الصباح السگانی، یہ مراد ہے. یہ سکہ ہیں، بڑے مشہور سکہ ہیں. لکھیں امام دارقطنی نے کہا سکہ وفوق کا سکہ. یہ راوی کیا ہیں؟ سکہ ہیں اور سکہ سے بھی اوپر ہیں. اس نے کہا امام دارقطنی نے. سیر اعلام نبلا میں جلد 12 صفحہ 592 میں حافظ ذہبی نے کہا الامام الحافظ المجود. اللہ اکبر. یہ امام تھے محمد بن اسحاق بن صباح السگانی.
افسوس ہے کہ اس فن میں بڑی زیادہ محنت درکار ہے، رجال میں جرح و تعدیل میں بڑی زیادہ محنت۔ ایک کتاب ہے معجم ابن العرابی، معجم ابن العرابی، اس کی تحقیق کی محمود نثار اور سید یوسف احمد نے، انہوں نے اس کی تحقیق کی۔ جب سگانی صاحب کے حالات آئے تو کہتے تھے لا یورف، یہ پہچانا نہیں گیا، حالانکہ سکہ ہے، امام ہے۔ تو بعض دفعہ محققین عام سے راوی ہوتے ہیں مشہور، ان کے بارے میں کیا دیتے ہیں لا یورف، ٹھیک ہے انسان ہے۔ بہرحال یہ سگانی امام ابو عوانہ کے کیا ہیں استاد ہیں، اور یہ مشہور سکہ راوی ہیں۔ نسل النبات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 میں بھی ان کے تفصیلی بات موجود ہے، شیخ کوبانی صاحب نے کی ہے۔ امام بزار امام ابو عوانہ اس حدیث کو لائے ہیں امام سگانی سے۔ امام سگانی نے اس حدیث کو اپنے دو استادوں سے بیان کیا ہے، جعفر بن عون سے اور یزید بن ہارون سے۔ یہ دونوں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے۔ آگے سند وہی ہے۔ امام ابو عوانہ المستخرج میں حدیث نمبر 7438 ہے، اس کو بیان ایک اور سند سے بھی کرتے ہیں۔ عمر بن شبہ النمیری بیان کرتے ہیں عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی سے۔ عبد الوہاب بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے۔ آگے سند وہی ہے، توجہ فرمانا۔ عبد الوہاب کو کئی راوی ہیں، سندوں کو اکٹھا کرنے کے بڑے زیادہ فوائد ہیں۔ مدلس کی سماع کی صلاحیت مل جاتی ہے، مبہم راوی واضح ہو جاتا ہے، اسے مراد کیا ہے، غیر منسوب راوی۔ عبد الوہاب تو کئی ہیں۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 6699 میں لکھا ہے عبد الوہاب قتیبہ بن سعید، آگے استاد کا نام لکھا ہے عبد الوہاب۔ اب عبد الوہاب کون ہے؟ صحیح بخاری میں، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں نہیں وضاحت آئی۔ اس کی وضاحت کہاں آئی ہے؟ مستخرج ابی عوانہ میں پیدا ہو گیا نا۔ عبد الوہاب سے مراد کون ہے؟ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی۔ یہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات بیٹو، کچھ ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے امام نسائی کے حوالہ سے۔ امام نسائی بہت بڑے امام تھے، جرح و تعدیل کے متفقہ امام تھے، علل کے امام تھے، حدیث کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اپنی کئی سندوں سے ایک ایک حدیث کو لاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ لوگ کتنے محنتی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حدیث کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ امام نسائی انما الاعمال بالنیات حدیث کو اپنی کتاب سنن کبریٰ میں لائے ہیں، حدیث نمبر 5601 سنن کبریٰ میں۔ کیسے لائے ہیں؟ اپنے استاد حارث بن مسکین سے، اپنے استاد حارث بن مسکین سے، حارث بن مسکین ابن القاسم سے، ابن القاسم امام مالک سے، امام مالک یحییٰ بن سعید الانصاری سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نسائی کے دوران حارث بن مسکین امام کے پاس امام نسائی پڑھنے گئے تھے، جبہ کبہ پہنا ہوا تھا، بڑی ٹھاٹ جیسے کوئی بادشاہ آتا ہے۔ تو امام حارث بن مسکین نے کہا تو حدیث کا طالب علم لگتا ہی نہیں ہے، حدیث کا طالب علم سادہ ہوتا ہے، تو بادشاہ لگتا ہے، چل میں نے نہیں پڑھانا ہے نا، ناراض ہو گئے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ مختلف روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جوتوں کو جگہ پہ بیٹھ گئے، دوسرا یہ ہے انہوں نے باہر نکال دیا، کمرے سے باہر بیٹھ گئے، لیکن حدیث کا علم لیا ہے، حدیث کا علم لیا ہے، متنفر نہیں ہو گئے۔ تو طلبہ کو استاد صاحب ڈانٹ بھی دیں تو متنفر نہیں ہونا چاہیے، غصے میں نہیں ہونا چاہیے، طلبہ میں حوصلہ نہیں ہے۔ وہ چونکہ مخلص تھے حدیث کے لیے، ایک امام سے حدیثیں لینا چاہتے تھے، اس لیے وہ بیٹھے رہے۔
اس لیے امام نسائی نے جب بھی حارث بن مسکین سے روایت بیان کی ہے تو کہا ہے قراءتن علیہ وانا اسمع، امام حارث بن مسکین پر پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا. پڑھنے والا کون تھا پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. سبحان، یہ تھے ہمارے ائمہ محدثین، اتنے ایماندار لوگ تھے. اخبرنا نہیں کہا، حدثنا نہیں کہا، وہاں سیغہ ایسا بولا ہے پتہ چلے کہ پتہ نہیں کون پڑھ رہا تھا نا. قراءتن علیہ، وہ حدیث میرے استاد امام حارث بن مسکین پر پڑھی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا. اچھا بیٹو، اسی سند سے امام نسائی صغرا میں بھی یہ روایت لائے ہیں، اسی سند سے. صغرا حدیث نمبر 3437. اسی روایت کو امام نسائی الصغرا میں ایک ایسی سند سے لائے ہیں جو کبرا میں بیان کی نہیں. کبرا میں 7-8 سندیں بیان کی ہیں امام نسائی نے، لیکن صغرا میں ایک ایسے استاد سے سند لائے جو کبرا میں بیان کی نہیں. وہ کون سے استاد تھے؟ نسائی صغرا حدیث نمبر 75 ہے. حدیث نمبر نہیں امام نسائی صغرا 75 نمبر حدیث یہ لائے ہیں یحییٰ بن حبیب سے. کیسے لائے ہیں؟ یحییٰ بن حبیب سے. یحییٰ بن حبیب لائے ہیں حماد سے. حماد بیان کرتے ابن قاسم سے، ابن قاسم مالک سے، اور مالک یحییٰ بن سعید الانصاری سے. اسی طرح امام نسائی کبرا میں ایک روایت لائے ہیں، اسی حدیث کو لائے ہیں 5601 نمبر، اور اسی سند سے نسائی صغرا میں بھی لائے ہیں 3437 نمبر. کس سے؟ اپنے استاد عمر بن منصور سے، وہ عبداللہ بن مسلمہ سے، وہ عبداللہ بن مسلمہ سے. لو بیٹو، انما الاعمال بالنیات کی تمام کتب حدیث سے سندیں تلاش کی جائیں تو اس طرح کے کوئی 8-10 نقشے اور بن جائیں. یہ تقریباً 1.5 صفحے پر ہمارا نقشہ پورا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. تو ہم نے کوشش کی ہے امام بزار تک، امام ابن حبان، امام دارقطنی، امام ابو وانا وغیرہ تک ہم اس کی سندوں کو تلاش کیا، ہم نے نقشہ بنایا، پھر آپ کو پیش کیا. تو اچھا جی، یہاں پر ایک تو صحیح بخاری میں جو روایتیں ہیں، صحیح بخاری میں وہ سارے راوی ثقہ ہیں. ایک راوی ہیں بیٹو یحییٰ بن طاعہ، راوی کا نام کیا ہے؟ یحییٰ بن بولو حدیث نمبر 570 کے راوی ہیں. لکھ لیں، ان کو امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور حافظ ذہبی نے ثقہ کہا ہے. تو یہ راوی ثقہ ہے الحمدللہ. لکھ لیں، یحییٰ بن طاعہ راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں. ان کو مقبول کہنا غلط ہے، مقبول کہنا غلط ہے. ابن حجر صاحب نے ان کا مقبول کہنا غلط ہے، اسی کا راوی ہے. اسی طرح اسی سند کے ایک بنیادی راوی ہیں محمد بن ابراہیم التیمی. محمد بن ابراہیم التیمی امام علقمہ بن وقاص الیثی کے شاگرد محمد بن ابراہیم التیمی. یہ ثقہ ہیں، امام تھے، محدث تھے. تمام محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے. ایسا ایک اہم بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کا پورا نام محمد بن ابراہیم کا پورا نام کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات حدیث کے مرکزی راوی ان کا نام ہے محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی ابو عبداللہ المدنی. کتب ستہ کے راوی ہیں. ابن معین و ابو حاتم و نسائی. امام ابن معین نے، ابو حاتم نے، نسائی نے ثقہ کہا ہے. ابن سعد نے ثقہ کہا ہے. یعقوب بن سفیان نے، ابن حبان نے، ابن خراش نے ثقہ کہا. تمام نے ثقہ کہا ہے. یہ راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں.
ان کے سکہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متفقون سکہ راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس راوی کے بارے میں کہا فی حدیث ہی شیء یروی احادیث مناکیر، یہ کہاں ہے؟ الضعفاء للوکالی میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20۔ توجہ کرنا، کیا یہ جرا لی جائے گی یا اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اس کا کیا مطلب ہے؟ فی حدیث ہی شیء یروی احادیث مناکیر، اس کے کئی ایک جواب دیے گئے ہیں، اس کے کئی ایک۔ پہلا جواب یہ ہے یروی مناکیر سے لازم نہیں آتا کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یروی مناکیر اور ہے اور منکر الحدیث اور ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، اس کا معنی یہ ہے یروی مناکیر کا کہ اگر محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی زندگی میں کسی حدیث میں، کسی ایک آدھی حدیث میں وہم کا شکار ہوئے ہوں، کسی ایک حدیث میں وہم کا شکار ہوئے ہوں تو وہ تو وہم پکڑا گیا، وہ لیا جائے گا، اس کو یہ وہم ہو گیا ہے۔ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ محمد بن ابراہیم تیمی کی تمام حدیثوں سے توقف اختیار کریں گے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، سکہ راوی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہوئی ہے، علل کی کتابیں اسی مسئلے پر ہیں، اس پر ہم نے کئی ایک لیکچر بھی دیے اپنے دورہ جات میں کہ سکہ راوی سے غلطی ہونے سے اس کی توثیق میں فرق پڑتا نہیں۔ جیسے قلیل التدلیس کو محدثین نے بری ذمہ قرار دیا ہے، اس کے اندر روایت قبول کی جائے گی، ہاں اللہ جہاں تدلیس ثابت ہو جس سند میں وہ ضعیف قرار دی جائے گی۔ اسی طرح سکہ راوی کی ہر روایت قبول کی جائے گی، اللہ یہ کہ جہاں غلطی ثابت ہو جائے اس کی، وہ اس کو لا کر دیا جائے گا۔ شاباش، یہ مطلب ہے اس کا یروی مناکیر کا۔ ہم وہاں توقف کریں گے جب یہ اپنے سے زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت کر رہے ہوں۔ ایسی بات ہے کوئی؟ اور انما الاعمال بالنیات کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہے کوئی دنیا میں کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ذالک۔ اچھا جی، تاریخ اسلام میں کوئی بھی محدث ایسا نہیں ہے جس نے محمد بن ابراہیم تیمی کی حدیث سے توقف اختیار کیا ہو، کوئی ہے نہیں، بلکہ تمام نے ان کو سکہ امام متقن قرار دیا ہے اور ان کی حدیث کو حجت پکڑا ہے۔ ایسا تو یہ جو شک اعتراض تھا چھوٹا سا وہ بھی رفع ہو گیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے خدس ساری مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 437 میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل جب کسی راوی کو منکر الحدیث وغیرہ کہتے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے تفرد مراد ہوتی ہے، یعنی اصطلاحی منکر مراد نہیں ہوتا، اصطلاحی منکر مراد بولو نہیں ہوتا۔ امام احمد نے کئی ایک راویوں کو کہا ہے اس طرح کی احادیث مناکیر وغیرہ لفظ بولے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے مفرد، اس راوی کا کوئی متابع نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تو جو راوی خود سکہ ہے، سکہ راوی کو متابع کی ضرورت ہوتی ہے؟ شاباش، تو جب بیٹا خود راوی سکہ ہے اس کو متابع کی ضرورت ہوتی نہیں۔ یہ بڑی اچھی توجیہ ہے، یہ بڑی اچھی توجیہ ہے۔ امام زاہبی نے اور تمام محدثین نے امام احمد بن حنبل کی اس بات کو ذرا پیش کیا کہ ذرا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس امام کی توثیق سے یہ بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، معتبر راوی تھے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیں بیٹو، اسی کے ساتھ ہماری
پہلی حدیث پر جو ہماری اسنادی بحث ہے وہ مکمل ہوئی. یہ ہمارا انداز ہے اپنی جو ہم غریب نشرہ لکھی ہے انوار القلوب للقاری بفوائد صحیح البخاری کے نام سے. یہ ہمارے سامنے ہے یہ کتاب ہماری. جلد پہلی کمپوزنگ ہوگی ہے، باقی آگے کام جاری ہے، انشاءاللہ کمپوزنگ ہو رہی ہے. تو اسی انداز میں ہم نے ساری صحیح بخاری پر بات کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی ہم دوسرے لیکچر میں صحیح بخاری کے متن پر جو فوائد ہیں ہمارے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، ابواب پر اور صحیح بخاری کے متن حدیث پر ابھی ہم وہ باتیں شیئر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.